السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 73 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کافر اگرچہ آپس میں جتنے بھی دشمن ہوں وہ تمہارے حمایتی نہیں ہو سکتے، تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ کافر ہمیشہ کافر کا ساتھ دے گا اور تم ان کی وجہ سے آپس کے تعلقات کو خراب نہ کرو۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں اللہ کا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوہ، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے، تکن فتنۃ، تو زمین میں فتنہ پھیلے، فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ یعنی اگر تم اپنوں کی مدد نہیں کرو گے، اپنوں سے ہٹ کر کفار کی سپورٹ کرو گے، ان کو اپنے خیر خواہ سمجھو گے، تو اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ بڑا فتنہ پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ صحیح بخاری میں 6864 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1614 نمبر پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ یہاں اس آیت کے پہلے حصہ میں یہ متنبہ کیا گیا کہ کبھی اس گمان میں نہ آنا کہ جو کافر ہے تمہارا دوست یا خیر خواہ وہ ہو سکتا ہے، وہ وقت پڑنے پر تمہاری مخالفت اور کفر کی وکالت کرے گا۔ وہ اصل میں دل سے انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ میں فرمایا کہ اگر تم اس کا یعنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ یہی کرو گے، ایسا کرو گے، تو تم اپنے آپ کے معاملات درست نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا کہ تم مل کر اپنے آپ کے معاملات کو درست رکھو، اور اگر تم نے آپس میں محبت، حمایت اور نفرت کو ترک نہ کیا، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو یعنی کہ درست نہ کیا، تو زمین میں فتنہ فساد ہو جائے گا، یعنی بڑے پیمانے پر یہ خون ریزی ہوگی، تو آئے روز کفار تمہیں للکاریں گے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ اسلام فرماتا ہے کہ تم یکجان ہو جاؤ، ورنہ اسلام اور مسلمان دونوں کمزور ہوں گے۔ تو جو لوگ کفار کے غلبے اور غلامی کو جھک کر قبول کر لیتے ہیں تو کفر کا تو حوصلہ اور بلند ہوتا ہے، تو پھر نتیجتاً مسلمان اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، بزدل بنتا جاتا ہے، اور زمین میں فتنہ فساد اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجہ میں پھر کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی وہ بڑھ جاتی ہے، مسلمان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں مسلمانوں کے آپس میں متحد نہ ہونے کی ہیں۔ دیکھ لیں دنیا میں کہیں بھی دیکھیں، فلسطین کا معاملہ لیں، ایران کا معاملہ لے لیں آج کل، یا اور کہیں بھی دیکھ لیں، ہر جگہ پہ مسلمان جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی مسلمان دوسری طرف سے اپنے مفاد کی خاطر غیر مسلم کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی اپنے ذاتی مفاد، اس سے دین، قوم، ملک کا مفاد عزیز نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انہیں اپنے اس ڈر کی خاطر کہہ لیں یا مفاد کی خاطر کہہ لیں، وہ غیر مسلم کو، یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کافروں کے ہی دشمن ہیں۔ تم انہیں جیسے بھی جس طرح کا بھی سمجھو، اگر تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا
کہ تم نے اپنے آپس کے تعلقات کو خراب کر دیا، اس کو نظر انداز کر لیا، مسلمانوں نے مسلمانوں کا ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں پھر فتنہ بہت پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، خون ریزی ہوگی۔ اور جو وہ آج کل ہو رہا ہے کہ بھئی کسی بھی ملک کو لیجئے، آج غیر مسلم ہر جگہ پہ حاوی ہے، اور مسلمان اتنی بڑی کثیر تعداد میں، اور ہر طرح کی دولت سے مالا مال۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہیں، یعنی ہر طرح کی معدنیات ہیں، مال ہے، دھاتیں ہیں، سونا چاندی، اس سب کے ہونے کے باوجود مسلمان پھر مغلوب ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ کفار کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے، ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرو، مشکل میں کام آؤ، آپس میں محبتیں بانٹو، نفرتوں سے بچو، متحد ہو جاؤ، اختلافات سے یہ سب چیزیں، ہم کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام یا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نتیجتاً پھر مسلمان ہر جگہ رسوا ہونا اور بات ہے، فتنہ فساد خون ریزی، یعنی اب تو اخیر درجے تک پہنچ چکی کہ یوں سمجھ لیں کہ کفار نے مسلمانوں کے جو شارگ ہے اس کو پکڑ رکھا ہے، اور ہر جگہ پہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور پھر اس پر سوچ بچار بھی نہیں ہو رہی، ہمیں یہ فکر بھی پیدا نہیں ہو رہی کہ چونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں الکفر ملت واحد، کہ کفر تو ایک ملت ہے، وہ کوئی بھی کفر ہے، کسی طرح کا بھی، کہیں کے بھی رہنے والا، اور تمہارے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرما دیا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نے اس کی پیشین گوئی کر دی کہ اگر ایسا ہی رہا، تم کفار کو سپورٹ کرتے رہے اور اپنوں کو روندتے رہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، فتنہ فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، اور تم یعنی اسلام کو بھی نقصان پہنچاؤ گے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کو توجہ سے مطلب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں میں ایک جو فطری اتحاد ہے اسلام کے نام پر، اللہ تعالیٰ اس کو قائم فرمائے، اس کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔